اور واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے لیے وقف کی تھی، اور پھر جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت پر ساتھ لے جانے کے لیے نبی علیہ السلام کو، کہ آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ میرے دروازے پر آپ حکم فرماتے، یاد فرماتے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابو بکر مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تمہیں بلاتا اور میں پیغام بھیجتا تو تم دوڑے چلے آتے، ننگے پاؤں دوڑے چلے آتے، سر کے بل میرے پاس آ جاتے، حاضر خدمت ہو جاتے، لیکن آج تمہیں اللہ نے عزت دینی ہے، آج تمہیں اللہ نے مقام دینا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی بڑا آدمی چلا جائے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ابو بکر کے گھر پر نبی علیہ السلام گئے اور بھیجا بھی میرے رب نے کہ ابو بکر آج میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے اور میرے ساتھی تم ہوگے، یہ طے کر دیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور گھر میں جا کر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، گھر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا نبی علیہ السلام اور میں اس وقت جا رہے ہیں، تو میرے اس حبیب کے لیے، میرے دوست کے لیے، میرے یار کے لیے، میرے ساتھی کے لیے نظر فکر اور سوچ دیکھیے، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، راستوں کی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے اس حبیب کے لیے تازہ کھانا پہنچنا چاہیے، اور ہر وقت تازہ کھانا پہنچنا چاہیے کہ میرے نبی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، اور راستے میں کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر کیا معاملہ ہے، کبھی یہاں چلتے ہو کبھی وہاں پہ چلتے ہو؟ محبتیں ہیں، تعلق ہے۔ ابو بکر نے زندگی لٹا دی تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی دائیں طرف سے حملہ کر دے گا تو میں دائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب فکر ہوتی ہے کہ کوئی بائیں طرف سے حملہ کر دے گا تو بائیں طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ کہیں کہاں سامنے سے حملہ نہ ہو جائے تو آپ کے سامنے چلتا ہوں، اور جب یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پر حملہ نہ ہو، اگر میری جان جاتی ہے جائے، آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے جو ہے وہ غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے یہ ڈیوٹی لگتی ہے، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے لیے کھانا جو ہے وہ غار ثور میں پہنچانا۔ ناظرین غار ثور اس وقت بھی راستے بننے کے باوجود بھی کم سے کم 2-2.25 گھنٹے کا راستہ ہے، راستے بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی راستے میں جنگل ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کھانا تیار کرتی ہیں، اور دن کو تو لا نہیں سکتی کہ دن میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تعاقب ہو جائے گا، نبی اسلام کا پتہ چل جائے گا آپ علیہ السلام کہاں موجود ہیں، نقصان پہنچائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں ناظرین تھوڑا سا سوچیے گا اس بات کو، ذرا دل اپنا جو ہے وہ متوجہ کر کے کہ جوان بیٹی ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے نکلتی ہے۔ ابو بکر کا دل تھا، ابو بکر کا جگر تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے لٹا بیٹھے تھے، سب قربان کر بیٹھے تھے۔ وہ بیٹی رات کے اندھیرے میں کھانا لے کر آتی ہے، تازہ کھانا نبی علیہ السلام کے لیے، اور روزانہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے دروازے پر دستک بھی دے سکے کہ یہ سردار کا گھر ہے، ابو بکر کا گھر ہے، کوئی دستک بھی دے سکے۔ لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی ہوں تو باہر دستک ہوتی ہے بڑی زور سے، اور شور شرابہ ہے، میں باہر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں ابو جہل آئے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے باپ نے نبی علیہ السلام کو کہاں چھپا رکھا ہے اور کہاں لے گئے، وہ کہاں پر موجود ہے اس وقت۔ اب بیٹی کے سامنے اسماء رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے ناظرین، میں گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں، میرے نبی کا گھرانہ بڑا اعلیٰ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ مجھے میرے اہل بیت سے نبی علیہ السلام کے اہل بیت بہت زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اب یہ امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ پوچھتا ہے بتاؤ کہاں ہے۔ اب یہ سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی، دونوں چیزوں کا آپشن موجود ہے۔ اب اگر سچ کہتی ہوں تو یہ جائیں گے اور نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیں گے، اور اگر جھوٹ کہتی ہوں تو نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، آپ علیہ السلام کے احکامات کے خلاف ہے، اور جھوٹ بول نہیں سکتی کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ صدیق کی بیٹی ہے، یہ جھوٹ کہہ نہیں سکتی۔ اب یہاں فیصلہ کیا، کہتی ہیں اپنی ساری ہمت جمع کی کہ یہ اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے اور مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتی، سچ بتانے سے بھی قاصر ہوں، تو ساری ہمت جمع کر کے کی کہ ابو جہل مجھے معلوم ہے میرے نبی کہاں ہے، لیکن اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے اور تو اگر مجھ سے اگلوا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے نبی کہاں پر ہے۔ یہاں سچ بھی کہا، جرت کا مظاہرہ بھی کیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کیا، اور بہادری اور جرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کا ثبوت بھی نبھایا، اور سچ بھی ادا کی، سچ بات بھی کہہ دی۔
ابو جہل نے غصے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ایک تھپڑ لگا دیا، بہت زور سے ایک تھپڑ لگایا۔ جس گھر کے دروازے پر کبھی دستک نہیں ہوئی اس خاتون پر ہاتھ اٹھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں جا کے دور گر پڑی اور میرا کان جو ہے ایک پتھر کے ساتھ لگا تو میرے کان کی بالی جو ہے وہ کان پھٹ گیا، خون بہنے لگا، بہت زور سے خون نکلنے لگا، اور لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا کہ یہ عربوں کا شیوہ نہیں کہ تو خواتین سے، عورتوں سے الجھتا ہے۔ ابو بکر کو پکڑ کے لے گئے۔ میں اسی حالت میں اٹھی اور میں نے کان صاف کیا، خون صاف کیا، کھانا بنایا اور دوپٹہ لپیٹ کر میں رات کے اور اندھیرے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر رات کے اس اندھیرے میں اس جنگل میں سے ہوتی ہوئی ابو بکر کی یہ بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے نبی علیہ السلام کے پاس غار میں جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا لپٹا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوتے، کہتے ہیں اسماء کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہیں نہیں والد محترم کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے، آپ کے نبی کے لیے اپنے نبی کے لیے کھانا لے کر آئے۔ پریشان ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ نہیں بتاتی نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسماء آپ کے والد پریشان ہو رہے ہیں، کوئی ماجرا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے یہ کان دکھاتی ہیں کہ اس میں سے اس وقت بھی خون بہہ رہا ہوتا ہے، اس میں سے اس وقت بھی خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ سارا ماجرا سناتی ہے کہ سر ابو جہل آئے تھے اور سارا ماجرا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے ہیں لیکن انہیں ٹپکنے نہیں دیتے، دکھ اور غم نہیں، اس پر بھی مطمئن ہے کہ اپنے نبی کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو جب آنکھوں میں آنسو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ مبارک، اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو ابو بکر سے تو بھی راضی ہو جا۔ جب یہ دعا اپنے نبی کے لبوں سے سنتے ہیں، اپنے نبی کے زبان مبارک سے یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو وہ جو آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کا باعث بن جاتے ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہے، میرا نبی مجھ سے خوش ہے، میرے محمد مجھ سے خوش ہے، تو میں ہر قربانی پر راضی ہوں، کسی قربانی سے میں دریغ نہیں کروں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو ابو بکر سے راضی ہو جا، یہ میرے اور آپ تک کا ایک پیغام پہنچانا تھا، مجھ اور آپ تک ایک پیغام آنا تھا کہ یہ محبتیں ویسے ہی نہیں ہو گئی ناظرین، ان کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اتنا اونچا مقام نہیں دے دیا، انہوں نے اپنے نبی کے لیے صحیح معنوں میں ایک سچے عاشق ہونے کا جو ہے نا وہ ثبوت دیا تھا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد کو بھی اسی خدمت پر لگا کے رکھا۔ اسی غار میں یہ بیٹی رات کے اندھیرے میں کھانا لے کر آیا کرتی تھی، اور بیٹے یہ ان کی ذمہ داری تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سارا دن جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ خبریں جو دیکھیں کہ مکہ میں اس وقت صورتحال کیا ہے، اور وہ مکہ کی صورتحال سے آگاہ ہو کر وہ لا کر خبر جاسوسی کے طور پر ایک خدمت انجام کرتے تھے، اور لا کر غار میں یہ خبر دیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچے کہ مکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، یہ ان کا آپس میں تعلق تھا، یہ ان کی آپس میں